ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمارا جو آج کا عنوان ہے، زمانہ جاہلیت میں کعبے کی تعمیر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعمیر میں آپ کا کردار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تقریباً 25 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں، خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح ہوتا ہے. نکاح کے تقریباً 10 سال کے بعد، نبوت سے 5 سال پہلے، جس وقت آپ کی عمر 35 سال کی ہو گئی تھی، مکہ مکرمہ میں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر ابھی تک کے ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ پیش آتا ہے کہ جس کے لیے مکہ کے قریش، مکہ کے سردار بڑے فکر مند ہو جاتے ہیں. کعبہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، اور اس وقت سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 35 سال کی عمر ہو گئی، تب تک کہ وہ کعبہ اسی حالت میں رہا. وقتاً فوقتاً دیواروں میں کچھ خرابی اگر ہو گئی تو لوگوں نے اس کی اصلاح کر دی، لیکن ڈھانچہ وہی تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا. اور اس کو تقریباً یہ کہا جا سکتا ہے کہ 1000 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہوگا. ایک ایسا وقت آیا کہ کعبے کی دیواریں کمزور ہو گئی، جگہ جگہ سے مٹی اور پتھر نکل کر گرنے لگے، اور اسی درمیان میں مکہ میں سیلاب آ گیا. کعبے کے اطراف کا جو حصہ ہے وہ حصہ ڈھلان میں ہے. اسی لیے اگر آپ لوگوں نے کعبے کی پرانی کوئی تصویر دیکھی ہوگی تو اندازہ ہوگا کہ کچھ تصویریں ایسی ہمیں نظر آتی کہ کعبے کے اطراف میں پانی جمع ہوا ہوتا ہے اور لوگ اس میں تیر کر طواف کر رہے ہوتے ہیں. وجہ یہی ہے کہ کعبے کے اطراف کے جو علاقے ہیں وہ اونچائی پر ہیں. صفا پہاڑ ہے، مروہ پہاڑ ہے، جبل عمر ہے، یہ پہاڑوں سے کعبہ گھرا ہوا ہے. پہاڑوں پر گرنے والا پورا پانی وادی میں آتا ہے، اور کعبہ یہ نیچے ہے. جس جگہ پر کعبے کی تعمیر ہوئی اتنی سی جگہ اونچائی پر ہے. اس کے اطراف کا جو علاقہ ہے وہ نیچے میں ہے، اور جس وقت اس جگہ پانی زیادہ ہو جاتا تھا تو وہ کعبے کی دیواروں کو پہنچنے لگتا تھا. تو ایسا ہی ہوا کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کو پہنچ چکی تھی، ایک بڑا سیلاب آ گیا. کعبے کی دیواریں اس میں ڈوب گئی، اور آہستہ آہستہ اس کو نقصان پہنچانے لگا. قریش کے لوگ جمع ہوتے ہیں اور آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ کعبہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے، تمام لوگوں کی نگاہ میں محترم ہے.
اگر اس جگہ کو کوئی نقصان پہنچتا ہے اور یہ خبر مکہ سے باہر نکل جاتی ہے تو ہماری شان گھٹ جائے گی. دنیا ہم سے کہے گی تم تو کعبے کے رکھوالے تھے, تم نے کیسے اس کی نگہبانی کی ہے؟ تمہارے سامنے کعبہ گر گیا, کعبے کی دیواریں گر گئی. تو ایسی صورت میں انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ ان دیواروں کی اصلاح کرنا ممکن نہیں ہے, کہ اسی کو اگر کسی طرح سے روک لیا جائے, اسی کی مرمت کر دی جائے, یہ اب مشکل ہے. نئے سرے سے کعبے کی دیواروں کو منہدم کر کے تعمیر کرنا ضروری ہے. لیکن تعمیر کے لیے کعبے کی جو بوسیدہ دیواریں تھیں انہیں توڑنے کی ضرورت تھی. جب تک کہ پرانی عمارت نہ توڑی جائے, نئی عمارت تعمیر کیسے کی جائے گی؟ قریش پریشان ہو گئے, کون توڑے گا؟ کعبہ ہے, محترم جگہ ہے, اگر میں توڑنے کے لیے آگے بڑھوں اور آسمان سے کوئی عذاب میرے اوپر نازل ہو جائے تب؟ ابرہہ کا وہ لشکر یمن سے نکلا تھا کعبے پر حملہ کرنے کے لیے, ابابیل پرندوں نے کعبے سے کافی دور میں تباہ کر دیا. میں کعبے کے بازو میں کھڑے رہ کر اس کی دیواروں میں سوراخ کروں, ان کی دیواروں کو توڑ دوں, بڑا مشکل ہے. لیکن نیت تو اچھی تھی. اس شخص کی نیت تھی کعبے کو ذلیل کرنا, کعبے کو منہدم کر کے لوگوں کو ادھر کی طرف موڑ دینا. اور ان کی نیت ہے کعبے کو منہدم کر کے کعبے کے احترام کو اور منزہ کرنا اور اعلیٰ کرنا, مقام کو بلند کرنا تھا. اللہ تبارک و تعالی نیتوں کے حساب سے فیصلے کرتا ہے. انما الاعمال بالنیات. وہ توڑنے والا شخص جس نے نیت کیا تھا وہ بھی کافر تھا, اور یہ توڑنے والے لوگ بھی کافر ہیں. یہ بھی کفر پر تھے, مشرکین تھے, کعبے کے اندر بت موجود تھے ان کے, اس کی وہ عبادت کیا کرتے تھے. لیکن نیت یہ تھی کہ کعبے کے احترام کو باقی رکھا جائے, اس کے مقام کو اس کی جگہ پر باقی رکھا جائے, اسے خراب نہ ہونے دیا جائے. تو کسی طرح سے ان کے درمیان میں ولید بن مغیرہ المخزومی نامی ایک شخص آگے بڑھتا ہے. اس نے سوچا ہماری نیت تو اچھی ہے, اے اللہ ہماری حفاظت کرنے والا تو ہے, تو جانتا ہے ہم کس نیت سے توڑنا چاہتے ہیں. وہ شخص آگے بڑھتا ہے, دیوار پر کدال لگاتا ہے, اس طرح سے توڑنے لگتا ہے. لوگ دور کھڑے رہ کر دیکھتے ہیں اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا. کچھ بھی نہیں ہوا. لوگوں نے دیکھا کوئی ابابیل نہیں آیا, کوئی آسمان سے عذاب نازل نہیں ہوا. دوسرے لوگ بھی آگے بڑھے اور سب نے مل کر آہستہ آہستہ کعبے کو منہدم کر دیا. کعبے کی دیواروں کو وہاں تک مٹا دیا گیا جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے بنیاد رکھی تھی. بنیاد سے اوپر کا حصہ توڑ دیا گیا. اب نئے سرے سے کعبے کی تعمیر کرنی ہے. کعبہ محترم ہے, کفار ہیں, مشرکین ہیں, بت پرست ہیں, برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں, شراب کا استعمال کرتے ہیں, لیکن مشورہ اس بات پر کر رہے ہیں کہ یہ محترم کعبہ ہے, مقدس گھر ہے, اس گھر کی تعمیر میں 1 روپیہ بھی حرام کا نہیں آنا چاہیے. آپ کے پاس پیسہ ہے, میں شراب کا کاروبار کرتا ہوں, نہیں دوں گا. تمہارے پاس پیسہ ہے, سودی پیسہ ہے, وہ نہیں دیا جائے گا. لیکن میرے پاس تھوڑا سا پیسہ حلال کا رکھا ہوا ہے, میں وہ کعبے کی تعمیر کے لیے دینا چاہتا ہوں. مکہ کے لوگوں نے اپنے پاس جتنی حلال پونجی تھی سب جمع کر دی. بڑے بڑے تاجرین تھے, مالدار لوگ بھی تھے. پورے لوگوں نے اپنی پونجی جو حلال کی تھی سب جمع کر دی. اتنے لوگوں کا پیسہ جمع کرنے کے بعد بھی کعبے کی تعمیر نامکمل ہوئی. اس سے اندازہ لگائیے
کہ ان کے پاس جو دولت تھی دولت کا اکثر حصہ حرام کا تھا. ایک گھر تعمیر نہیں کر سکے، پورا شہر مل کر، پوری قوم مل کر. مطلب یہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے پاس حرام پیسہ تھا، لیکن ان کی نیت یہ تھی کہ ہم اس گھر کے اندر حرام کا پیسہ استعمال نہیں کریں گے. وہ کعبے کا احترام. اور اس طرح سے انہوں نے پھر کعبے کی دیواروں کو کھڑا کرنا شروع کیا، نئے سرے سے اس کی دیواریں بننے لگی. ابھی تک کعبہ مستطیل نما تھا. مستطیل نما کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے یہ کتاب ہے، اس کو ہم کہیں گے مستطیل نما. یہ ایسے یہاں اس میں لمبائی ہے اور یہاں چوڑائی میں کم ہے. کعبہ پہلے اس طرح سے ہوا کرتا تھا، اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کعبہ اس طرح سے چوکون ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جو بنایا تھا وہ اس طرح سے تھا، اور کعبے کے بازو میں جو گول دائرہ نظر آتا ہے، چھوٹی سی دیوار جس پر کبھی کبھار پولیس کھڑے رہتی ہے اور طواف کرنے والوں کی نگرانی کرتی ہے، وہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا تھا. اس علاقے کو حتیم کہا جاتا ہے. جو لوگ وہاں پر گئے ہیں انہیں پتہ ہے وہ کتنی بڑی جگہ ہے. کافی لوگ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، کافی بڑی جگہ ہے. قریش نے کعبے کی تعمیر کرنا شروع کر دی، لیکن ظاہر سی بات ہے اب کعبے کی جتنی عمارت ہے وہ، اور جتنا پہلے تھا وہ، جتنی عمارت ہے اتنی تعمیر کرنے میں پیسہ کم لگے گا، اور جتنی چوڑائی ہے اگر پوری جگہ تعمیر کریں گے تو پیسہ زیادہ لگے گا. اور ان کے پاس پیسوں کی قلت تھی، حلال پیسوں کی قلت تھی، حرام پیسہ موجود تھا. عہد یہ کیا تھا کہ حرام پیسہ استعمال نہیں کریں گے. جب تعمیر کرنا شروع کیا تو اسی جگہ تک پہنچ سکے، اس کے آگے کا حصہ چھوڑ دیا. کہا کہ اب اتنی جگہ میں تعمیر کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، ہمارے پاس حلال پیسہ نہیں ہے. اوپر پہلے چھت نہیں ہوا کرتی تھی. قریش نے کعبے کی دیواروں کی خرابی کے پس منظر میں چھت لگا دی کہ بغیر چھت کے اگر چار دیواری ہو تو ایسی صورت میں دھوپ سے، ہواؤں سے، بارش کی وجہ سے خراب ہو سکتی ہے. چھت اگر ہوگی تو کعبے کی اندر کی جگہ محفوظ ہوگی اور اس کی دیواریں بھی محفوظ رہ جائے گی. تو پہلی مرتبہ کعبے میں چھت لگائی گئی. اس سے پہلے تک کعبے کی جو اونچائی تھی تقریباً 9 ہاتھ. انہوں نے جب تعمیر کیا تو اس کو اور اونچا کر دیا اور مکمل 15 ہاتھ لمبائی کر دی، اونچائی کر دی. دروازہ جو زمین کے برابر میں تھا، اب آپ نے دیکھا ہوگا دروازہ کتنا اونچا ہے. چوکھٹ تک کھڑے رہو تو چوکھٹ پہ آپ کا سر لگے گا. دروازہ کافی اونچا کر دیا اس وجہ سے کہ اس گھر کے اندر ہر کوئی نہ آئے. پہلے دروازہ تھا، کوئی بھی آتا تھا، داخل ہوتا تھا، نکل جاتا تھا. کعبے کی حفاظت کے لیے انہوں نے دروازے کو اونچا کر دیا تاکہ عام لوگوں کے لیے نہ کھلا نہ رہے. جب کسی خاص مقصد کے لیے جانا ہو تب اس میں احترام کے ساتھ باقاعدہ سب کے اہتمام سے اندر داخل ہوں، جیسے آج ہوتا ہے. کوئی خاص موقع ہوتا ہے تب اس میں جو علماء ہوتے ہیں، جو حکمران ہوتے ہیں، دنیا کے جو سفراء ہوتے ہیں، معزز مہمان ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اس میں داخل ہوتے ہیں اور اندر جا کر نماز پڑھ کے باہر نکل جاتے ہیں. اس طرح سے انہوں نے کعبے کی تعمیر کرنا شروع کیا. تعمیر کرتے کرتے دیوار جب اونچی کرنے لگے، وہ دیوار جس دیوار میں حجر اسود ہے، حجر اسود کی جو دیوار تھی وہ دیوار اتنی اونچائی تک لے کر آ گئے جہاں پہلے حجر اسود ہوا کرتا تھا. حجر اسود جو پتھر تھا جب انہوں نے منہدم کیا تھا ہٹا کر نیچے رکھ دیا. کعبے کی دیوار وہاں تک آ گئی. اب اس پتھر کو زمین سے اٹھا کر یہاں لگانا ہے. یہاں ان کے درمیان اختلاف ہو گیا. مل جل کر کعبے کی تعمیر کر رہے تھے. اس زمین سے اٹھا کر وہ پتھر کو اس جگہ کون رکھے گا؟ ہر قبیلہ کہتا تھا ہم فلاں بن فلاں ہیں، وہ ہمارا حق ہے.
کوئی کہتے تھا ہمارا قبیلہ فلاں اور فلاں ہیں، اس کے قابل ہم ہی ہیں. لوگ آپس میں لڑنے لگے، 4 دن تک کعبے کی تعمیر رک گئی. اس سے سمجھ میں آتا ہے خیر کے کام میں جہاں بھی اختلاف ہوگا خیر رک جائے گا. خیر کا کام، خیر کی تعمیر رک جائے گی. 4 دن تک آپس میں لڑنے لگے. ابھی تک کے جو حلال پر اتفاق کر رہے تھے کہ کعبے کی تعمیر حلال پیسوں سے، اتنی اچھی نیت والے لوگ ایک پتھر کو رکھنے کے لیے آپس میں اختلاف کرنے لگے، اور اختلاف اتنا بڑھ گیا مورخین لکھتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ اب یہ تلواریں نکالیں گے اور آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں گے. کون سا بڑا مسئلہ تھا؟ معمولی سا مسئلہ تھا، لیکن اس کو انہوں نے ناک کا مسئلہ بنا دیا کہ ہمارا قبیلہ یہ اس قابل ہے، ہمیں وہ شرف حاصل ہونا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ حجر اسود ہیں، مبارک پتھر ہیں. ہر ایک کی نیت یہ تھی کہ وہ مبارک کام ہمارے ہاتھوں سے ہو. لیکن اس اچھے کام کے لیے اگر ہم آپس میں لڑنے لگیں تو اچھا کام بھی خراب ہو جاتا ہے. کوئی ضرور نہیں کہ برائی میں ہی اختلاف ہو، خیر کے کام کرنے میں بھی مسلمانوں کے اختلافات ہوتے ہیں. اور آج مسلمانوں میں، ہندوستان میں خاص طور پر مسلمانوں میں اختلافات بہت زیادہ ہوا کرتے ہیں. جماعتوں کے آپس میں، ایک جماعت کے دوسرے جماعت سے، مسجدوں کے آپس میں ایک دوسروں سے، معمولی باتوں کو حتیٰ کہ خیر کے کاموں کو لے کر بھی، یہاں یہ کام میں کروں گا، آپ کون ہوتے ہیں یہاں آ کے کرنے والے؟ مجھے یہ صرف ہونا چاہیے، میڈیا میں میری شکل آنا چاہیے، میرا نام آنا چاہیے. کام خیر کا کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے پیچھے شر ہو جاتا ہے. 4 دن تک کے مسئلہ ایسے ہی پڑا رہا. ایک بزرگ انسان نے دیکھا کہ لوگ آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، معاملہ گمبھیر ہوتا جا رہا ہے، کعبے کی تعمیر رکی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک فیصلہ کرتے ہیں. تمام لوگوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ کل صبح سب سے پہلے جو حرم کے دروازے میں داخل ہوگا وہی ہمارے درمیان فیصل ہوگا. فیصلہ وہ خود نہیں کرنا چاہتے ہیں، وہ اعلان کر رہے ہیں کہ کل جو شخص پہلے آئے گا وہ فیصلہ کرے گا. مطلب فیصلہ کرنے والا اب کوئی اجنبی انسان ہے، وہ کون ہے کسی کو نہیں پتا ہے. تو لوگوں نے دیکھا یہ بزرگ خود تو فیصلہ نہیں کر رہے نا، چلیے ٹھیک ہے، جو آئے گا اس کو دیکھا جائے گا. سب راضی ہو گئے. کہا کہ ٹھیک ہے، کون فیصلہ کرتا ہے ہمارے درمیان میں؟ کون وہ مبارک انسان ہوگا جو کل صبح جلدی سب سے پہلے داخل ہوگا؟ دوسرا دن شروع ہوا. سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے. لوگوں نے کہا ھذا الامین رزقناہ ھذا محمد، یہ امانت دار انسان ہے، یہ جو فیصلہ کرے گا ہمیں منظور ہے، یہ محمد ہیں. انہوں نے نام بھی کہا یہ محمد ہیں، یہ محمد قابل تعریف انسان ہیں، امانت دار ہیں، جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کی عمر کے. جن لوگوں نے آپ کو فیصل بنایا تھا وہ بڑی عمر کے تھے، مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے، اپنے اپنے قبیلے کے بڑے عہدیدار تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ سردار تھے نہ ان کے پاس کوئی بڑا عہدہ تھا. لوگوں نے قبول کر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین موقع عطا فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب 5 سال کے بعد نبی بنائے جانے والے ہیں. اس سے پہلے کعبے کا یہ جو واقعہ ہے، پورے مکہ والے جس میں پریشان ہیں کہ کون فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان، اختلاف ختم کرے گا، آخر اسے دیکھا جائے وہ کون ہے، تو یہ محمد ہیں. کیا کہہ کر پکارا؟ ھذا الامین رزقناہ، یہ امین ہے، امانت دار انسان ہے. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت آنے سے 5 سال پہلے ہی مکہ کے سرداروں کی زبانوں سے یہ اگلوا دیا کہ جس شخص کو ہم نبی بنانا چاہتے ہیں وہ امین ہیں. تم نے خود گواہی دیا ہے، نبی بن جانے کے بعد انہیں جھوٹا نہ کہنا.
انہیں خائن نہ کہنا، ان پر الزامات نہ لگانا، یہ تیاری تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلے کا موقع دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ چادر لائی جائے۔ چادر لائی گئی، چادر کو زمین پر بچھایا گیا۔ سب یہ سمجھتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ وہ شرف ہمیں حاصل ہو۔ آپ نے لوگوں سے کہا کہ چادر لائیں، چادر بچھا دی گئی، حجر اسود کو آپ نے اٹھایا، بیچ میں رکھ دیا۔ یہ شرف کس کو حاصل ہو رہا ہے؟ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لوگ کھڑے ہیں۔ جو شرف خود حاصل کرنا چاہتے تھے وہ ابھی اپنی رضامندی سے اپنی آنکھوں سے نبی کو شرف حاصل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اٹھا کر بیچ میں رکھتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں پتھر یہاں ہیں، تم یہاں پکڑو۔ ایک سردار یہاں پکڑتا ہے، دوسرا یہاں پکڑتا ہے، تیسرا یہاں پکڑتا ہے، چوتھا یہاں پکڑتا ہے۔ تمام قبیلوں کے سردار یہ کنارے پکڑتے ہیں، پتھر تو بیچ میں رکھا ہوا ہے۔ سب نے مل کر ایسے پتھر کو اوپر اٹھایا، کہا اور اوپر اٹھاؤ۔ جس جگہ رکھنا تھا اس جگہ تک اٹھا دیا، نبی نے پتھر لیا اور اس جگہ رکھ دیا۔ سب دیکھ رہے ہیں، ھذا الامین رضینہ ہو، یہ امانت دار ہے، اس سے ہم راضی ہیں، یہ جو فیصلہ کرے گا اس پہ یہ فیصلہ ہمیں منظور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نگاہوں کے سامنے بتا دیا، پورے کعبے کی تعمیر تم نے کیا ہے، حجر اسود کو رکھنے کا شرف اگر کسی کو حاصل ہے تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لوگوں نے سمجھا نہ سمجھا، فیصلے سے راضی تو ہو گئے، لیکن کم سے کم اتنا تو طے ہوا کہ ان کی نگاہوں کے سامنے نبی کو بلند مقام ملا۔ جس مقام کے لیے وہ آپس میں 4 دن تک لڑائی کرتے رہے، تلواریں نکلنے والی تھی، قتل ہونے والا تھا، نبی کے انصاف کی وجہ سے ان کے درمیان قتل و خون ریزی بھی بند ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا اور کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ قریش کے زمانے میں جو کعبہ تعمیر کیا گیا تھا ہو بہو اسی طرح کا کعبہ آج 2021 میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت جو کعبہ موجود ہے اسی طرح کا ہے، لیکن قریش کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ جو دیواریں ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ قریش کی بنائی ہوئی نہیں ہیں، لیکن اتنا تو ہے کہ قریش نے جتنی جگہ پر بنائی تھی اتنی ہی جگہ پر بنا ہوا ہے۔ جو جگہ حتیم کی باہر کھلی ہوئی ہے وہ ابھی بھی کھلی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بعد میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، کعبے کو منہدم کر دیا گیا۔ پھر سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ جو کعبہ ہے یہاں جو جنگیں ہو رہی ہیں، لوگ عبداللہ بن زبیر پر حملہ کر رہے تھے، توپوں کے ذریعے اس مکے کی آبادی پر حملہ کیا جا رہا تھا، تو اس کی وجہ سے کعبے کی دیواروں کو نقصان پہنچا تھا، دیواریں جل گئی تھی، دروازے جلنے لگے تھے۔ انہوں نے کہا کعبے کو نقصان پہنچا ہوا ہے، جنگ تو ختم ہو گئی لیکن کعبے کی تعمیر دوبارہ کر لینا چاہیے۔ پوری دیواروں کو منہدم کر کے نئے سرے سے انہوں نے کعبے کی تعمیر فرمائی۔ جب دوبارہ انہوں نے تعمیر کیا، حتیم کا جو حصہ ہے وہ پورے حصے میں تعمیر کر دیا، یعنی جس طرح سے یہ جو حصہ تھا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے کو مکمل ایسے بنا دیا۔ چند سالوں تک، چند دنوں تک، چند مہینوں تک یہ حالت میں رہا کعبہ۔ پھر حجاج بن یوسف کا جب زمانہ آیا، حجاج بن یوسف نے یہ حصے کو پھر باہر کر دیا، کہا کہ کعبہ اس حالت میں رہے گا۔ حجاج بن یوسف کے زمانے میں کہا کعبہ اس حالت میں رہے گا جس حالت میں نبی کے دور میں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خود اپنے زمانے میں موجود تھے تو آپ نے کعبے کو منہدم کر کے وہ حصہ اندر نہیں لیا تھا، وہ باہر ہی رکھا ہوا تھا، جبکہ آپ کو پتہ ہے قریش نے مجبوری سے باہر چھوڑ دیا تھا، لیکن آپ نے اپنی زندگی میں توڑ کے اس کو اندر نہیں لیا۔ تو کہتے ہیں ہم کیوں اندر لیں گے اس کو؟
عبداللہ بن زبیر نے اندر لیا تھا اس لیے کہ نبی نے خواہش کیا تھا، یہ ان کی ایک دلیل تھی کہ نبی نے خواہش کیا تھا کہ اگر میری قوم اگر ناراض نہ ہو جائے، پریشان نہ ہو جائیں، کچھ الگ نہ سوچنے لگے، تو میں کعبے کو منہدم کر کے وہ حتیم کا پورا حصہ اندر کر دوں گا۔ لیکن میری قوم میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، وہ کہیں گے دیکھو محمد کو کیا ہو گیا ہے، ابھی نبی بنے ہیں اور کعبے کو منہدم کرنے لگ گئے۔ ہو سکتا ہے لوگ اس کام کی وجہ سے میری دعوت سے دور بھاگ جائیں۔ نبی نے خواہش کیا تھا، عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں نبی نے خواہش کیا تھا اس لیے وہ کام میں کر کے دکھاؤں گا، تو انہوں نے اس جگہ کو اندر کر دیا۔ لیکن عبداللہ بن زبیر، حجاج بن یوسف، ان دونوں کے درمیان اختلافات تھے۔ حجاج بن یوسف کا زمانہ خلافت امویہ کا دور تھا، تو انہوں نے بعد میں دوبارہ اس جگہ کو باہر کر دیا اور کعبے کو اتنے ہی حصے میں تعمیر باقی رکھا جتنے حصے میں قریش نے بنایا تھا نبی کے زمانے میں، اور اس طرح سے وہ کعبہ آج تک اسی حالت میں ہے۔ اب کعبے میں جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے، کہیں دیواروں میں کچھ خرابی ہو گئی، اس کی اصلاح کی جاتی ہے۔ کبھی حجر اسود کے اطراف میں کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاندی کے کور سے اس کو مکمل ڈھانک لیا گیا ہے، اور کبھی دروازے کے اندر سونے کا استعمال کیا جاتا ہے، کبھی اس کے دیواروں پر وہ پردے کا استعمال کیا جاتا ہے، اس سال میں ایک مرتبہ بدلہ بھی تبدیل کیا جاتا ہے، لیکن اندر کی جو عمارت ہے وہ مکمل اسی طرح سے، اس کے اوپر چھت ہے اندر، اور اندر کے اندر پلرز لگے ہوئے، ستون لگے ہوئے ہیں۔ کعبہ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ترتیب ہوا رہتے زمانے تک اس طرح سے تعمیر کروایا۔ یہ کعبہ حقیقت میں توحید کا مرکز ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، اور الحمدللہ آج تک کہ یہ توحید کا مرکز بنا ہوا ہے۔ دنیا کے تمام مسلمانوں کو اس کا احترام کرنا چاہیے، اس کی قدر کرنا چاہیے۔ کبھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایسے لوگ جو بیت المقدس کے حفاظت کے لیے وہاں کی حکومت کی تعریف کرتے ہیں، وہاں کی حکومت کو مجاہد کہتے ہیں، وہاں کی حکومت کا ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ وہ حکومت بیت المقدس کی حفاظت کر رہی ہے۔ وہی مسلمان جو حکومت کعبے کی حفاظت کر رہی ہے اس کو گالیاں دیتے ہیں۔ بیت المقدس کی حفاظت کرنے والی حکومت کی تعریف اور کعبے کی نگہبانی کرنے والی حکومت، یہودی، دنیا کے دجال، دنیا کے برے انسان، جتنی گالیاں ہو سکتی ہیں۔ ہمارے درمیان کے چند علماء اکرام ہیں جن کا کام صبح و شام گالیاں دینا ہے، اللہ ان کو ہدایت دیتے۔ ہمیں وہ نہیں دیکھنا ہے کون ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا جو کعبہ ہے، ہمارا جو قبلہ ہے، وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو ختم کر دیا جائے تو ٹھیک ہے، حکومتیں کسی کی باقی نہیں رہتی ہیں، آج ہے کل ختم ہوتی ہیں۔ خلافت امویہ ختم ہو گئی، عباسیہ ختم ہو گئی، عثمانیہ ختم ہو گئی، مغل ختم ہو گئے، نظام ختم ہو گئے۔ 8 سال، 1000 سال نسل در نسل حکومت کرنے والے ختم ہو گئے، ایسے مٹ گئے کہ ان کی نسلوں کو دیکھنا تک محال ہو گیا۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں، آج نہیں کل کچھ نہ کچھ تبدیلی آنے ہی والی ہیں، لیکن کم سے کم مسلمانوں کو اتنا تو شعور ہونا چاہیے کہ ہمارا پہلا قبلہ، وہاں بھی مسلمانوں کی حکومت ہے، لیکن حکومت کی کمزوری کی وجہ سے وہ علاقہ غیر محفوظ ہو گیا۔ مسلمان نماز پڑھنے کے لیے تڑپ رہا ہے، زندگیاں ختم ہو گئی، 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا، لیکن کعبہ ایسے محفوظ ہاتھوں میں ہے، دنیا کے کسی بھی ملک سے کسی مسلک کا جاننے ماننے والا ہو، برابر امن کے ساتھ جاتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، طواف کرتا ہے، اپنے ملک واپس پلٹ جاتا ہے۔ اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ کعبے کے محافظین کو گالیاں دیں گے؟ جو کعبے کی نگرانی کرتے ہیں، صبح و شام جو اس کی رکھوالی کرتے ہیں،
ہم اس علاقے کو دیکھتے ہیں، وہاں کے صفائی کا انتظام، وہاں کے مسلیوں کے لیے سہولتیں، آنے جانے والوں کا استقبال، ان کی مہمان نوازی، مکہ یعنی رمضان کے مہینے میں وہاں کے لوگوں کے سحری کا، افطار کا انتظام، یہ ساری ان کی جو قربانیاں ہیں، یہ دیکھنے کے بعد بھی اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ وہ یہودی ہیں تو پھر ان سے بہتر تو یہودی ہو گئے۔ یہودی اگر اتنے خیر کے کام کر رہے ہیں تو مسلمان ہو گالیاں دیتے ہو۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے قبلے کو ہمیشہ محفوظ ہاتھوں میں رکھے۔ جو لوگ اس کعبے کی، ہمارے قبلے کی حفاظت کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید طاقت عطا فرمائے تاکہ ہمارا قبلہ ہمیشہ محفوظ ہاتھوں میں رہے۔ وہاں پر کوئی فساد، کسی بھی قسم کا کوئی ایسا معاملہ جو امن کی بربادی کا سبب بنے، جس میں دنیا سے آنے والے مسلمانوں کو کوئی تکلیف ہوتی ہو، اللہ اسے تمام حادثات سے محفوظ فرمائے۔ اور وہ لوگ جو یمن میں بیٹھ کر مکہ کی طرف میزائل داغتے ہیں، کعبے پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ملک کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان میزائلوں کو دیکھ کر ہمارے مسلمان شاید خوشی کا اظہار بھی کرتے ہوں گے، چلو یہ ختم ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ انہیں نہیں پتہ ہے حکومت کے خاتمے کا مطلب ہوتا ہے ملک کا خاتمہ۔ ایک حکومت کی بربادی کا مطلب ہوتا ہے ملک کے ڈھانچے کی بربادی۔ حکومت کا خاتمہ ایسے نہیں ہوتا ہے کہ ایک بادشاہ کو ہٹا دیا گیا، فوراً دوسرا بادشاہ بیٹھ گیا، ملک جہاں کا وہاں ہے۔ کہاں ہم نے دیکھا ہے؟ لیبیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، ایک حاکم ختم ہو گیا، دوسرے آ گئے، حاکم نہیں بدلا، ملک تباہ ہو گیا۔ یمن کو ہم نے دیکھا، تباہ ہو چکا ہے۔ عراق کی مثال ہمارے سامنے ہے، دنیا کا سپر پاور مانا جاتا تھا، عربوں میں سب سے زیادہ طاقتور سمجھا جاتا تھا، ایک آدمی چلا گیا، ایک حاکم بدل گیا، حکومت بدل گئی، ملک کھنڈر بن گیا۔ یہ ہے ملک کی تاریخ، یہ ہے دنیا کی تاریخیں۔ مسلمانوں کو ان چیزوں سے سبق لینا چاہیے اور ہمیشہ اللہ سے دعا کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ حکومتیں جو مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہیں وہ محفوظ ہیں، امن سے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں اور قویت اور قوت عطا فرما، اور وہ حکومتیں جو کمزور ہیں انہیں طاقت عطا فرما۔ وہ حکومتیں جہاں برائیاں ہیں، جہاں پر خرافات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو برائیوں سے اور خرافات سے محفوظ کر لیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔